یہ جو عیسائی اور پادری لوگ تھے نا بڑے، وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا موقع ہے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں آ سکتا ہوں؟ جی آ جائیے۔ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یار پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج تم سبھی اکٹھے بیٹھے ہو، جو تمہاری کتابوں میں نشانیاں ہیں آخری نبی کی، کیا وہ میرے محبوب میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ پھر بات کریں گے۔ آپ نے کہا کیوں بات پھر کریں گے بھائی، اگر میں آ گیا ہوں تو مجھے مطمئن کرو، تم ان کے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری نہیں ہو، بڑے بڑے تم جناب صاحبزادے بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تو بتاؤ نا یہ مسئلہ حل کرو۔ تو وہ کہنے لگے پھر ہم کسی چند اور بندے، انہوں نے کہا مسئلہ حل کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نے فرمایا جتنی شانیں ہیں وہ ساری تو اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ کہتا ہے اللہ تو خود فقیر ہے۔ اس عیسائی نے آگے سے کہا اللہ خود فقیر ہے، اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جس کو جو چاہیں دے۔ ان کے زوم فاسد میں تھا ہم جس کو جو چاہتے عطا کرتے۔ جب اس نے یہ کہا صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا۔ جو محب رسول ہوتا ہے نا وہ محب خدا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات ہاں جو محب رسول ہوتا ہے وہ محب خدا بھی ہوتا ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ عاشق خدا بھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر اٹھے، آپ نے قوت صدیقی کے ساتھ ایک تھپڑ مارا نا کہنے والے کو، اس کو چکر دیا اور وہ جا کے پیچھے گرا، اس کے تو جناب دماغ چکرا گیا یہ کیا ہوا۔ باقی کسی کی کیا جرت ہو بات کرے، کر ہی نہیں نہ سکتا، صدیق تھے نا۔ اچھا وہ اس نے کہا کہ تم نے ہمیں تھپڑ مارا؟ فرمایا مارا ہے، آئندہ سے اپنی زبان سنبھال کے بولنا۔ ہم حضور کے خلاف کسی کو نہیں بولنے دیتے، تو خدا کے خلاف بول رہا ہے، اپنی زبان بند کرو یہاں پر۔ آپ چلے گئے، وہ سارے حضور کی خدمت میں آ گئے اور بڑا عجیب و غریب حلیہ بنا کے آئے۔ کسی کے 10 روپے گم ہو جائے نا، ایک موبائل، تو وہ تھانے جب رپورٹ کراتا ہے نا تو کہتا ہے 5000 روپیہ بھی ساتھ تھا، 2 موبائل تھے، ایک موٹر سائیکل تھا۔ پھر کہتے ہیں اداروں والے تعاون نہیں کرتے۔ بھائی جھوٹ تو تم خود کہہ رہے ہو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اسی طرح تھپڑ تو ایک لگا تھا، انہوں نے بھی بال شال اپنے بکھیر لیے، کپڑے گندے کر لیے کہ ذرا محسوس ہو۔ حضور کے پاس گیا، کیا ہوا ہے؟ انصاف کرو جی، ابو بکر نے مارا ہے۔ فرمایا ابھی بلا لیتے، حضرت ابو بکر آئے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے مسئلہ تو سارا سمجھ گئے۔ فرمایا ابو بکر مارا ہے؟ فرمایا مارا ہے پر اتنا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے، یہ تصنع بناوٹ زیادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ فرمایا رب کی توہین کی ہے۔ وہ بڑا چلاک تھا، کہنے لگا میں نے تو کی نہیں ہے۔ فرمایا کیا تو تھپڑ مارا، میں نے پہلے تو کبھی نہیں تمہیں مارا نا۔ اس نے کہا گواہ لے کے آؤ۔ حضرت صدیق اکبر کہتے گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہنے لگا اگر گواہ نہیں تو میں ہمارے حق میں فیصلہ کرو۔ صدیق اکبر کہنے لگے زیادہ تیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ وہی چلے گا جو میرے حبیب کا ہے۔ گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، پر تم یہ نہ سمجھنا کہ صدیق بھاگ جائے گا، میرے آقا جو کہہ دے صدیق ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب گواہ تو تھا نہیں، قبل اس کے فیصلہ ہوتا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ نے گواہی دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا حبیب یہ تو کہتے ہیں نا کہ گواہ نہیں صدیق کے پاس ہے، پر اور کسی نے نہیں سنا تو اللہ نے سن لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا، قیامت تک کے لیے تم ذلیل ہوتے رہو گے۔ صدیق کی عظمت کے جھنڈے بلند ہو گئے ہیں اور تمہاری ذلتوں کا دروازہ کھل گیا ہے کہ صدیق کی گواہیاں میرا رب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان اختصاص کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ صاحب۔ اگر آپ ابایا لینا چاہتے ہیں اور کہیں پسند نہیں آ رہا، فکر نہ کیجیے، طاہر قادری ابایا کے پاس بہت خوبصورت کلیکشن ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں جلدی سے وزٹ کیجیے www.tahirqadriabaya.com اور اپنی پسند کا ابایا آرڈر کیجیے۔